بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے حکم سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا یہ کام میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان تمام شیاطین سے جو میری ذات کا حصہ ہیں، اور ان سے بھی جو میرے ارد گرد موجود ہیں۔ رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، لاہ قلبی قرآن، واس کی حیاتی قرآن۔ رحمان یا رحمان، میری مدد فرمائیے رحمان، میرے سینے کو اس قرآن کے لیے کھول دیجیے، میرے دل پر اس قرآن کو لکھ لیجیے، اور میری زندگی کی پیاس اس قرآن سے بھر دیجیے، آمین۔ آج ہم نے سورہ الطور کا تعارف پڑھنا ہے، اور یہ قرآن حکیم میں اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 52 نمبر 52۔ نام اس سورہ مبارکہ کا الطور ہے، اور پہلے ہی لفظ اور پہلی ہی جو اس کی آیت مبارکہ ہے اس کے نام سے والطور سے ماخوذ ہے، وہاں سے لیا گیا ہے۔ اس کے مطلب ایک سرسبز پہاڑ کے ہیں جہاں پر بہت جنگلات ہوں، اور یہ وادی طویٰ میں قرآن میں اس کا بتایا گیا، اس مقدس وادی میں موجود ہے۔ اسے پورے سنگین بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر زیتون کے جنگلات پائے جاتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی دیا ہے زیتون کے حوالے سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون سے نکلے تو یہاں اس پہاڑ سے گزرے، اور کہا جاتا ہے یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب ان کو تجلی دکھائی گئی تو وہ دیکھ نہ سکے، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو۔ اس کی اصل میں یہ پہاڑ بہت پہاڑ ہے جس کی چوٹی کو طور کہا جاتا ہے۔ زمانہ نزول اس سورہ مبارکہ کا کیا ہے؟ مضامین کی اندرونی شہادت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ معظمہ کے اسی دور میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ الذاریات نازل ہوئی تھی۔ اس کو پڑھتے ہوئے یہ تو ضرور محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات اور الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، مگر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ظلم و ستم کی چکی زور سے چلنی شروع ہو گئی تھی۔ یعنی جب آپ ہم اسے پڑھیں گے جو اس کا زمانہ نزول بتایا جاتا ہے، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس دور کی ہے جس دور میں سورہ الذاریات نازل ہوئی، اسی لیے اس کو سورہ الذاریات کے بعد قرآن حکیم میں جگہ دی۔ اور پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں اعتراضات اور الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، مگر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ مسلمانوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم و ستم کی چکی ہے وہ چلنا شروع ابھی نہیں ہوئی۔
یعنی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب بھی کوئی دعوت شروع ہوتی ہے تو شروع میں اس دعوت کے جواب میں اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایک آرگنائز، ایک منظم قسم کا الزامات اور اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ وہ دور ہے اور یہ اسی دور کی سورہ مبارکہ ہے۔ میں نے اس پر اس لیے آپ کا وقت دے رہا ہوں، زور لگا رہا ہوں، کیونکہ ہم جب اس سورہ کو پڑھیں تو آپ کو اگر یہ تعارف جو اس پہ لکھا گیا معلوم ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا، اس کے مضامین کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ دوسرا، ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ جب بھی کوئی داعی اللہ کی دعوت دینا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ظلم و ستم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، سب سے پہلے اس کی دعوت کو اعتراضات اور الزامات لگا کر غلط اور جھوٹا ثابت کرنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی دعوت دیتا ہے تو وہ اس دعوت کے جواب میں کیا کرتا ہے، وہ اس کے جواب میں اپنے پاس سے اپنے علم کے مطابق جو اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس کے اعتراضات اور الزامات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ جی یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ ان کے سارے الزامات جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں لگا رہے ہیں، ان کے آپ جوابات بھی سنیں گے، اور وہ الزامات کیا ہیں وہ بھی آپ کو پڑھنے کو۔ اب اس کے موضوعات اور اس کے مباحث، یعنی اس سورہ مبارکہ میں کن موضوعات پر بحث کی گئی۔ اس کے پہلے رکوع کا موضوع آخرت ہے۔ سورہ الذاریات میں اس کے امکان اور وجوب اور وقوع کے دلائل دیے جا چکے ہیں، یعنی آخرت کے بارے میں آپ نے ابھی سورہ الذاریات مکمل کی، 60 آیتیں ہم نے پڑھی۔ اس میں ہر دوسری تیسری آیت کے بعد جو دلیل سے سمجھایا گیا وہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آخرت آنے والی ہے، اور اس سورہ طور کے پہلے رکوع میں بھی آخرت کے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہیں۔ میں کل ایسے ہی سوچ رہا تھا بیٹھ کر کہ ہماری دعوت میں آخرت شاید آخر میں ہی آتی ہے جو ہم دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کروا رہے ہیں۔ آخرت کا بات کرنا یا آخرت کا خوف آخری چیز نہیں ہے، ایمان کے رستے میں یہ پہلی چیز ہے کہ انسان یہ بات سمجھ جائے کہ وہ دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں ہوا۔ آخرت کے ماننے کا سب سے جو جب آپ آتی بندہ یا کوئی مومن یا کوئی انسان جب آخرت کو تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں جی اس زندگی کا ایک انجام ہونا ہے اور پھر ایک آخرت ہونی ہے، اس دنیا کو، اس جہان کو ختم کرنے کے بعد، اور وہاں عذاب اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات، جی اس کا جب آپ یقین کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے پھر میں کیا کروں۔ اس آخرت کے کانسیپٹ کو، تصور کو ماننے کے بعد اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہونی ہے، اب میں اس کے لیے کیا کروں۔ تو فوراً اسے بتایا جاتا ہے کہ تم فوراً اس زندگی میں برائیوں سے منہ موڑ دو اور نیکی کے رستے پر آ جاؤ، ایمان اور یقین سے کہ آخرت آنی ہے اس کی تیاری اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دو۔ یہ وہ احساس ذمہ داری ہے جب وہ کسی ماننے والے کے اندر پیدا کر دیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی دنیا کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ جب آخرت کا خوف ہے اور اس کے بعد احساس ذمہ داری پیدا ہو گیا اور پھر کچھ کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی کہ آخرت کو سنوارے، تو اس کے بعد انسان اللہ کے ہر حکم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر بڑا سنجیدگی سے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنا وقت جو بڑا قیمتی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہمارے سامنے کیا ہے، ایک ایسا کمبل ہے جو ہم سب اوڑھ کر بیٹھے ہیں کہ صبح اٹھو، روزی روٹی کے دھندے میں سارا دن گزار دو، جب فرصت ملے تب بھی دھیان کس طرف، اس دنیا کی اس زندگی کی طرف
جس کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. ہم سارے فکر روزگار میں فکر آخرت کو کیا کرتے ہیں؟ بگاڑتے ہیں. بھول جاتے ہیں. آج یہ دیکھیں صبح ابھی دیکھیے گا سارا جہان اٹھ کر دوڑ لگائے گا اپنے کام کی طرف. پھر ادھر سارا دن کیا کرے گا؟ فکر روزگار. پھر گھر آ کر بھی کیا؟ فکر روزگار. نمازیں پڑھتے ہوئے اندر کون سی فکر پڑی ہوئی ہے؟ اس دنیا کی روزگار کی رزق کی فکر پڑی ہوئی. جب آخرت کی سمجھداری یا سمجھ آ جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ اس کی تیاری کے لیے اس سارے فکر روزگار میں اس کو فکر آخرت پڑا رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ جو فکر روزگار، یہ جو فکر رزق ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ختم نہیں کرتے، اس کو کم کر دیتے ہیں. یہ اس کے کنٹرول